الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں شکر گزار ہوں بصیرہ انسٹیٹیوٹ کا کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی۔ ہمیں چاہیے کہ وہ شخصیت کے جو بھی خیر کا کام اس وقت ہو رہا ہے بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، اور بھی بہت سے ادارے ہیں، ان کے پیچھے جو آپ سمجھ لیں کہ شخصیت ہے، وہ میرا خیال ہے ایک سرائکی کا یا پنجابی کا ایک مصرع سا ہے نا کہ صدقے جاواں اس مرشد نے جے اے بوٹا لایا ہے۔ تو ہم سب کو ام محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان سے کتنا غیر معمولی کام کیا۔ تو جو نعمان واجد عزیز ہیں، گویا ان بوٹوں میں سے ایک بوٹا ہے جو ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ نے لگایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جو ہے روشنی سے اور نور سے بھر دے۔ مجھ سے پہلے 3 فاضل مقررین نے بہت عمدگی سے بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نوجوان اور فتنہ ہائے عصر، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، اور چونکہ عزیزم نعمان برخوردار ہیں ہمارے، تو میں نے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ بھائی تمہارے وقت میں سے میں 5-7 منٹ اگر لے لوں تو اس کی معذرت ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ 30 نہیں تو 35 منٹ میں اپنی بات جیسی تیسی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس میں ایک تمہید ہوگی، اور جو فتن ہے 10 عنوانات بس سامنے آ سکیں گے، اس کے بارے میں کچھ اشارات، اور آخر میں ایک اختتامیہ۔ احمد مشتاق ایک بہت اچھے شاعر ہیں، اردو کے ابھی حیات ہیں، تو ان کا ایک مصرع ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ تو نوجوانوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دین کے لیے چنا ہے اور دین کا جذبہ ان کے اندر ہے۔ تو ان کو تحریض دلانا، قرآن مجید میں حس کا لفظ بھی آیا ہے، تحسیس، تحریض، شوق دلانا، اور ایک لفظ ہے جو اب بہت زیادہ بدنام ہو گیا ہے اور بہت رسوا ہو گیا ہے، موٹیویٹ کرنا۔ تو بہرحال موٹیویٹ کرنا یہ بھی قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ نوجوانوں کو اس پر ابھارا جائے۔ اور جس طرح پولرائزیشن کی بات کی ہے، تو ایک فتنے وہ ہیں کہ جو مغربیت کے فتنے ہیں، بالکل واضح طور پہ جلی فتنے، اور اس کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا آپ جو ہے وہ مغرب کے حوالے کر چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے دور میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کی عمارت گروں کی ہے تعمیر، اور گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، اس کی تو سانس بھی اپنی نہیں۔ اور اکبر آبادی نے کہا تھا کہ مشرق میں ولادت پر راضی نہ تھے یہ بندے، چارہ ہی مگر کیا ہے فطرت جو یہاں جن دے۔ یعنی اگر ان کو انتخاب کا موقع ملتا تو ان کے لیے یہ ہوتا کہ بھئی ہمیں کیوں یہاں پر پیدا کر دیا گیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے۔ تو یہ جو ایک تصور ہے کہ اپنے آپ کو مغرب کے حوالے کر دیں اور ایک فاؤسٹین بارگین کر لیں، اپنی روح کا سودا کر دیں۔ اور اکبر کے کچھ اشعار بہت جو ہے وہ خوبصورت ہیں، کہتے ہیں اے خدا مجھ کو کر دے صاحب لوگ، دور ہو مجھ سے اس جدم کا روگ، میرا قالب ہو قالب غربی، بھول جاؤں زبان بھی اپنی، رنگ چہرے کا میرے جائے بدل، کروں ایجاد میں بھی توپ و رفل، رائفل کو رفل، اور سو کے اٹھوں جو آج صبح کو میں، لوگ سمجھیں کہ لاٹ صاحب ہیں، یعنی لوگ یہ سمجھے کہ لاٹ صاحب ہیں، رنگت میری بدل جائے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو لارڈ میکالے کا جو مشن تھا کولونیلزم میں، کہ ہمیں ایک ایسی بریڈ پیدا کرنی ہے
جو کلر میں اور بلڈ میں تو انڈین ہو، ظاہری بات ہے، انسان اپنا ڈی این اے نہیں بدل سکتا، انسان اپنا کمپلیکشن نہیں بدل سکتا، لیکن اس نے چند الفاظ استعمال کیے تھے، وہ بہت اہم ہے. رایا صاحب نے بڑی اچھی اس حوالے سے گفتگو کی کہ انڈین ان بلڈ اینڈ کلر بٹ انگلش ان ٹیسٹ، ان اوپینینس، ان مورلز، ان انٹلیکٹ. یہ 4 الفاظ بیان کیے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ انسان کی شخصیت کا سب سے گہرا پہلو اس کا ذوق ہوتا ہے، کون سی چیزیں اس کو مرغوب ہیں، کون سی چیزیں طبعاً اس کے لیے مکروہ ہیں. تو یہ بدل دیا جائے، اور انہوں نے ایسے لوگ پیدا کر دیے. تو لیکن بہرحال یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں ان کو بھی بالکل حقارت سے اور نفرت سے معاذ اللہ نہیں دیکھنا چاہیے. موطا امام مالک میں امام مالک کی بلاغات ہیں، ان میں ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا، بہت خوبصورت قول ہے، کہ لا تنظروا فی ذنوب الناس کأنکم ارباب. لوگوں کے گناہوں کو ایسے مت دیکھا کرو کہ جیسے تم رب ہو، تم ارباب ہو. وانظروا فی ذنوبکم کأنکم عبید. لوگوں کے گناہوں کو ایسے دیکھو جیسے تم ایک ناقص بندے ہو، یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھتا ہے. اور پھر کیا اچھا جملہ فرمایا، فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلَى وَمُعَافٍ. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک آزمائش میں پڑے ہیں، ابتلا میں ہیں، ٹریبولیشن میں ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو عافیت میں ہیں. الحمدللہ جن کو اللہ نے دین کا ذوق دیا ہے، دین کی سمجھ دی ہے، وہ عافیت میں ہیں. اور جو دین کی نعمت سے محروم ہیں، جن کا شعور جو ہے وہ دینی شعور نہیں ہے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ مبتلا ہیں. تو کیا فرمایا، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَا. اہل بلا پر رحم کرو، ہمدردی سے ان کو دیکھو، نفرت سے نہ دیکھو. اور وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ. اگر آج اللہ نے کچھ نیکی کی توفیق دی ہے، کسی خیر کی توفیق دی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو پولرائزیشن یہ والی ہے نا، جو تقسیم قائم ہو گئی ہے، اور یہ کچھ لوگ وہ ہیں، جیسے اکبر نے اپنے زمانے میں کہا تھا نا کہ خدا کے فضل سے ہم نام کے مسلمان ہیں، خدا کے فضل سے ہم نام کے مسلمان ہیں، وگرنہ چین سے رہتے نہ اس زمانے میں. تو واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ آدمی جو چاہتا ہے کہ مجھے مسلمان کے طور پہ جینا اور مرنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ چین سے نہیں رہ سکتا. یعنی اس کے اندر ایک جوش، اس کے اندر ایک جذبہ، اس کے اندر ایک اضطراب لازماً پیدا ہوگا. لیکن میں جیسے عرض کر رہا ہوں، پولرائزیشن کی بات سلمان بھائی نے کی، بہت عمدگی سے کہی. میں ایسی ہی ایک اور پولرائزیشن پر بات کروں گا. مطلب میں یہاں پر گفتگو کرنا اس پر کہ وہ جو رایا صاحب نے کی ہے، اور بہت سی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، وہ بہت اہم ہیں. لیکن ایشو یہ ہے نا کہ اس وقت اس ہال میں جو لوگ موجود ہیں، یا آج جو گفتگو کے لیے آئے ہیں، یہ الحمدللہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ہیلووین مناتے ہوں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو 14 فروری کو ویلنٹائن کی تلاش میں نکلتے ہوں. یہ الحمدللہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان جینے مرنے کا فیصلہ کیے ہوئے. ان کے ساتھ کیا مسئلے ہیں؟ یعنی اہل مذہب اور وہ لوگ کہ جن کے اندر دین کے لیے ایک تحمس ہے، دین کے لیے ایک جذبہ ہے، تو عصر حاضر میں وہ لوگ کن فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو باتیں تھوڑی سی نازک ہوں گی. تو میں کئی اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے کچھ جو ہے موویز میں لکھا ہوتا ہے نا کہ کمزور دل حضرات جو ہے وہ یہ فلم نہ دیکھیں. تو میں پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کمزور دل لوگ شاید میری گفتگو ہضم نہ کر پائیں، لیکن بہرحال مجھے یہ گفتگو کرنی ہے. تو وہ 10 نکات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور اس میں ایشو کیا ہے، میں جس پولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں اس میں جو اس دور میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، جو سوشل میڈیا کی وجہ سے چلا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لیجیٹیمیسی کرائسس ہے. یعنی اس کو کہا جاتا ہے 9/11 کے بعد جب مسئلہ پیدا ہوا اور اسلام ایک لائم لائٹ میں آ گیا، تو وہاں پر ایک کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا ہو ول اسپیک فار اسلام. اسلام کے لیے کون بولے گا، اسلام کے لیے کون کلام کرے گا.
تو یہ سوال بہت اہم ہے، اور اکبری نے کہا تھا نا کہ گورنمنٹ کی یارو اب جو ہے وہ خیر اب یارو مناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ تو اب وہ آزادیاں کیا ہوں گی اکبر کے زمانے میں، چونکہ انگریز کا دور تھا اور انگریز کا اپنا ایجنڈا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ آج تک جاری ہے۔ تو آج جو تانے اڑائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور کئی نئی مخلوقات پیدا ہو گئیں، جس طرح سلمان بھائی نے بتایا، ایک جو بڑی خاص مخلوق پیدا ہوئی ہے اس کا نام ہے انفلوئنسرز ہیں، اور ان کے آپس کا ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے اور اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا نا، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ایک یوفورک سا ایلیمنٹ ہے کہ جناب اب تو اسلام جو ہے وہ گھر گھر پہنچے گا، اور سوشل میڈیا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بڑا کمال ہو گیا، اور کیا بات ہے جی۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو اس میں سے خیر نظر آ رہا ہے، لیکن معاف کیجیے گا یہ میڈیم خیر کے پرچار کے لیے نہیں بنا۔ یہ میڈیم جس کام کے لیے بنا ہے وہ وہی کر رہا ہے، آپ تو اپنا حصہ اس میں سے کچھ نکال رہے ہیں اہل مذہب۔ تو اس کو بھی سمجھیے نا کہ یہ جو میڈیم ہے یہ کس طریقے سے ہمیں کرپٹ کر رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں خراب کر رہا ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیے جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ نوجوانوں کے اندر، جن کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، اور وہ جو فالو کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو، تو ایک جو بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے وہ ہے علماء کے ساتھ، اہل مذہب کے ساتھ، اہل مدارس کے ساتھ ایک بیگانگی، ایک وحشت۔ علماء سے شکایت ہے، ہمیں بھی ہو سکتا ہے، طالب علموں کو ہو کچھ۔ بڑی بڑی شکایتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جناب حالات کے نبض پہ ان کی ہاتھ نہیں ہے، ان کا ہاتھ نہیں ہے، تیسرا یہ ہے کہ بھئی ان کا ڈکشن ہی سمجھ میں نہیں آتا، یہ مولویانہ زبان میں گفتگو کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور چوتھا یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم ہے کہ یہ بس تحفظ دین اور ایک دفاعی بس اس میں کھڑے ہوئے ہیں، غلبہ دین کی جد و جہد تو یہ کر ہی نہیں رہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ تو یہ ایک چوتھا مسئلہ ہے، علماء اس وجہ سے مطعون ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں 10 نکات میں عرض کرتا ہوں کہ جس میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جوانی کی پوجا اور کلٹ آف یوتھنس سے بچیں۔ یہ نوجوانوں کے لیے پروگرام ہے، ان کو جذبہ دلانا وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن میں ذرا ایک ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے نا چند باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو نوجوانی اور جوان، ان کو خاص طریقے سے میگنیفائی کرنا اور بڑی عمر کے لوگوں کی توہین کرنا، اور ظاہر ہے میرے لیے یہ بات کہنا اب آسان ہے، میں شجاع بھائی مجھ سے 1 سال بڑے ہیں، سلمان بھائی 2-3 سال بڑے ہیں، تو ہم سب لوگ جو ہے وہ 40 سال کی عمر ہے، اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ 40 سال کی عمر جو ہے وہ جوانی کا بڑھاپا ہے اور بڑھاپے کی جوانی ہے۔ تو اب ہم سب لوگ ڈھلتی عمر کے ہیں نا، تو اب ہمیں جیسے نیچرلی اس طرح کی باتیں سوچنے لگ گئی ہیں، ہو سکتا ہے جب ہم آتش جوان ہوں اس وقت ہم بھی یہ باتیں نہ سوچتے ہو۔ تو ایک یہ جو پہلو ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ چھوٹے جو بڑوں کے ساتھ رہیں، جو بڑوں کی بات سن کر رہیں، ان میں خیر ہے۔ اور آپ کو ایک وجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ کے استثناء کے ساتھ جو ہے وہ 40 سال کے بعد نبوت سے نوازا، اور قرآن مجید کی نص ہے اس پہ، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ 40 برس کا ہوا اور پوری شدت کو پہنچا۔ تو ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ بھی کہا کرتے تھے جو سائیکک ایک میچورٹی ہوتی ہے وہ 40 سال کے بعد آتی ہے۔ تو مجھے اقبال کے اس شعر سے بھی اختلاف ہے، ہم تو اقبال کے بہت فین ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اصولی طور پہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ استاد پیر کوئی ہونا چاہیے، پیر یہاں پیر صاحب جو ہے وہ فلانے شریف نہیں ہے، پیر کا مطلب ہے بڑا آدمی، ٹھیک ہے، یعنی بڑی عمر کا آدمی، اس کو پیر کہتے ہیں فارسی میں۔ تو جوانوں کو پیروں کا استاد کر نہیں، پیر ہی جوانوں کے استاد ہوں گے۔
اور لوگ خیر پر اسی وقت رہیں گے جب وہ اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں گے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ بڑا اچھا کہا انہوں نے، تاج اچھالے جانے والی، اس کے لیے زیادہ بہتر مصرع وہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک پروفین میڈیم ہے، اور وہاں کیا اچھا مصرع ہے کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں۔ یہ ہے سوشل میڈیا، یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو دیکھنا چاہیے اور بڑوں کے ساتھ رہیں۔ اور ایک عجیب مصیبت آ گئی ہے کہ اپنے بڑوں کو، بھائی ہماری تمام مصیبتوں اور تمام پریشانیوں کا کی جو ہے کس پر ذمہ داری آتی ہے؟ اونس کس پہ ہے؟ 3 طبقات پر۔ یہ میں بالکل کوٹ کر رہا ہوں، 3 طبقات پر۔ کون 3 طبقات؟ آپ کے ماں باپ، دوسرے کون؟ آپ کے اساتذہ، تیسرے کون؟ مولوی۔ یعنی یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے آپ کے سامنے صبح و شام، اور اس دعوت کو قبول کرنے والے مذہبی نوجوان ہیں۔ بسم اللہ اول و آخر۔ تو ایک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے دھوکے کے سال ہوں گے، اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، خائن کو امین سمجھا جائے گا، امین کو خائن سمجھا جائے گا۔ اور ینطق فیہ الرویبضہ، رویبضہ کا نام کرے گا۔ رویبضہ کون ہے؟ بس میں عبارتیں نہیں پڑھنا چاہتا، یعنی ایک گھٹیا آدمی، بے مایہ آدمی، فرو مایہ آدمی، جو عمومی عوام کے جو معاملات ہیں ان میں گفتگو کرے گا۔ تو اب یہی ہو گیا ہے نا، اب کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو ایک جو ہے اچھا موبائل چاہیے، اور ایک سٹینڈ چاہیے، اس پہ گول سی لائٹ لگی ہوئی ہو، اور جناب آپ ویلاگر بن جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، دین کا تقاضا یہ ہے، ہم سب کو یہ کرنا چاہیے، کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں بات آ رہی، اور سب لوگ جو ہے وہ جھک مار رہے ہیں، بات مجھ پر منکشف ہوئی۔ تو یہ رویبضہ ہیں۔ وہ ہیں کون بھائی؟ تمہاری کیا جینیالوجی ہے؟ کہاں سے چلے ہو؟ کدھر جاتے ہو؟ یہ شجاع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ، ان کے جلیل القدر شاگرد اللہ کے پاس چلے گئے، انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب، کیا آدمی تھے۔ ان کے ایک اور عظیم الشان شاگرد انجینئر نوید صاحب، وہ بھی انجینئر تھے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب انجینئر فاروقی صاحب، ان کے یعنی ڈاکٹر صاحب کے شاگرد مختار فاروقی صاحب، مختار فاروقی صاحب کے شاگرد جو ہیں وہ انجینئر نوید صاحب، انجینئر نوید صاحب کے شاگرد شجاع بھائی ہیں، اور ان کے آگے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ایک چین ہے نا، ایک جینیالوجی ہے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کدھر سے ٹپک پڑے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ کیا شجرہ نسب ہے؟ کس سے پڑھا ہے؟ کس سے سیکھا ہے؟ کوئی سوال تو کرے۔ اکبر نے کہا تھا نا، ایک برگ گل کہے گا کہ ہم گل کے جزو ہیں، تم خود کو کیا کہو گے کس گل کے جزو ہیں؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ کون ہو تم؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، کئی ہیں، ان یلتمس العلم عند الاصاغر، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چھوٹے لوگوں سے علم لیا جانا شروع کر۔ اب چھوٹے لوگ کون ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے عمر کے لحاظ سے، سن کے لحاظ سے، نہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے، مثال کے طور پہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں چھوٹے لوگ کون ہیں؟ اہل بدعت، جو اہل بدعت ہیں وہ چھوٹے لوگ ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ علم لیں گے اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے، اپنے امناء سے، اور پھر اگر اپنے چھوٹوں سے علم لینے لگ جائیں گے، اور وہ چھوٹے کون ہیں؟ جو اشرار ہیں، تو وہ ہلاکت کے شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ بھئی چھوٹا کون ہے؟ ابراہیم الحربی نے کہا چھوٹا وہ ہے کہ جو علم بڑوں سے لے اور اپنے علم کے ذریعے بڑوں سے جوڑے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے پیشوا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں آپ کو اپنے بڑوں سے جوڑنا ہے۔ تو بیویئر الحذر ان تمام دعوتوں سے جو آپ کو آپ کے بڑوں سے کاٹیں۔ ہم ایک روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے سلف تھے، ہم ان کے خلف ہیں، ہم ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ یہ اکبر نے اس وقت کہا تھا، آج یہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات کیا ہے
یہ بھی ذرا نازک بات ہے. ایکٹیویزم بہت اچھی بات ہے، حرکت ہونی چاہیے، جوش بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہے، لیکن بعض اوقات کچھ فتن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پیسیوٹی بھی درکار ہوتی ہے، ان ایکٹیویٹی بھی درکار ہوتی ہے. یعنی یہ جو ایک ایجیٹیٹڈ سیلف ہے نا، یعنی وہ جو زکوٹا جن ہے نا کہ مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، تو یہ بھی ایک خرابی ہے. بھائی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، ذرا دھیان کرو، تھوڑا ان ایکٹیو ہو جاؤ. صحیح حدیثیں ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلیکٹیولی پاکستان کے اوپر یا پوری دنیا پر وہ وقت آ گیا ہے، لیکن ایسے فتنے پیریوڈیکلی آتے ہیں، یہ کوئی ایک وقت کی بات نہیں ہے. تو میں نے کہ ایک فتنہ ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ بھاگنے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا، چلنے والے سے کھڑا ہونا والا بہتر ہوگا، کھڑے والے سے بیٹھا بہتر ہوگا، بیٹھے سے لیٹا بہتر ہوگا. ان ایکٹیو ہو جاؤ. یہ جو ہمارے یہاں ایک شوق چڑھا ہوا ہے لوگوں کو کہ ہم سائبر جو ہے وہ مجاہدین ہیں اور ہم کی بورڈ واریئرز ہیں. معاف کیجئے کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو اپنی سادہ لوحی میں اور جوش میں مناظروں کے لیے گئے، ملحدوں کے، اور ملحد ہو کے لوٹے. ہو آر یو بھائی، تم کون ہو؟ میری اتنی عمر ہو گئی ہے. کبھی کوئی ماں کہتی ہے نا کہ میرا بیٹا ایتھیسٹ ہو گیا ہے، اس سے بات کرے، مجھ پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. میں آج تک اوائڈ کرتا ہوں. ڈر لگتا ہے کہ میں کیا بات کروں گا اور کیا کروں، کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں بہت برکشتہ ہو جائے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ لیکن شوق ہے، ملحدوں سے بھیڑنا ہے اور سیکولروں سے بھیڑنا ہے اور مارکسسٹوں سے بھیڑنا ہے. اور بھائی آپ بڑے لوگوں کے ساتھ رہیں، وہ آپ کی کوئی ذمہ داری لگائے تو آپ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے بارے میں سنے فَلْيَنَعْ عَنْهُ، اس سے ذرا پرے رہے. کہ ایک آدمی اپنے تئیں سمجھے گا کہ میں مومن ہوں اور وہ اس سے جائے گا جو ہے وہ آرگومنٹ کرنے اور اس کی شبہات کا شکار ہو کے لوٹے گا. تو یہ بات بھی، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. بہت لمبی میں نے اس میں چیزیں لکھی ہوئی تھی. کف لسان، پیغمبر نے کہا کہ ایک فتنہ وہ ہوگا کہ جس میں زبان تلوار سے زیادہ خطرناک ہوگی. آج وہ دور ہے. گفتگو 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 گفتگو، ایسے لگتا ہے کہ ایک طوفان آیا ہوا ہے. اب جو لیٹسٹ فیشن ہے، وہ فیشن آتے ہیں نا، فیڈ آتے ہیں، تو جو لیٹسٹ فیڈ ہے وہ پوڈ کاسٹ کا ہے. پوڈ کاسٹ ہوگا. یہ لگتا ہے کہ پوڈ کاسٹ کے بغیر جیسے کھانا ہی اب ہضم نہیں ہوگا اگر پوڈ کاسٹ نہ ہوا یا نہ کیا. اب اس میں ہو کیا، اتنی گفتگو ہو رہی ہے، اتنی گفتگو ہو رہی ہے، اتنی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن عمل کی راہیں مسدود ہوتی جا رہی ہیں. یہ ایک الگ نقطہ ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے. ماڈرن ویسٹ نے اپنے ہاں بھی فریڈم آف ایکسپریشن کا ڈھکوسلا بہت چلایا، فریڈم آف ایکشن کوئی نہیں ہے. اور آج ہم 2024 میں کھڑے ہوئے یہاں پہ، اس وقت جتنی کھلی باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، کوئی ٹیبو نہیں چھوڑا آپ نے. اور کیا ہم جانتے نہیں کہ آج کس قدر پابند ہیں لوگ، کتنے گرپ میں ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو بات؟ کہ جو مرضی کہنا ہے کہتے رہو، ہوگا وہی جو شیر چاہے گا. شیر تو آپ سمجھتے ہیں کون. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دن دہاڑے ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا، اتنی گفتگو ہو رہی ہے، اتنی بک بک ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کے ہاتھ میں طاقت ہے. تو ویسٹ میں ایسا ہی ہے. چومسکی نے یہ کہہ دیا اور کرس ہیجس نے یہ کہہ دیا، کہتے رہے بھائی. وہ بڈھے کہہ کے جب بڈھے ہو گئے مر بھی جائیں گے، کوئی نتیجہ نکلا. اور جناب دیکھیں ویسٹ میں اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، ان مظاہروں کا کچھ ہوگا؟ مظاہروں سے معاملات ہونے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ یعنی 2001 میں حملہ ہوا، وہاں کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. عراق پہ حملہ ہوا، کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. شام پہ ہوا، تو نتیجہ کچھ نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. بس وہ نتیجہ کر کے ہمارے استاد ہیں کراچی کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ گئے اور جا کے نعرے وارے لگائے، گھر آ کے اوندھے ہو کے سو گئے، خلاص. مطلب سسٹم کو بھی پتا ہے کہ معاملات ایسے ہی چلنے ہیں. تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی تھوڑا سا حذر بھی، تھوڑا ٹھہرنا بھی، تھوڑا غور کرنا بھی، اور تھوڑی سی ان ایکٹیویٹی، نہیں میں کہہ رہا، تھوڑی کنٹمپلیشن. جو ماڈرن سیلف ہے وہ ایجیٹیٹڈ سیلف ہے. ہم جو لوگ ہیں ہم تو سیڈنٹی کو مانتے ہیں نا. آپ دیکھتے نہیں نوجوان کہ جو دین کی طرف آتے ہیں چہرے میں عجیب وحشت اور یبوست اور نفرت آ جاتی ہے. تو اللہ والے تو ایسے نہیں ہوتے. نیک لوگوں میں تو ایک تسکین ہوتی ہے، ایک سکینت ہوتی ہے. نمبر 3 ایک اور چیز ہے جو آج ایک بائنری بنائی جا رہی ہے، وہ تزکیے اور اقامت دین کی بنائی جا رہی ہے کہ جیسے یہ کوئی آپس میں کوئی بھیڑے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تزکیہ انفس کا بھی درکار ہے، آفاق کا بھی درکار ہے، اور غلبہ یا غلبہ دین کہہ لیجئے یا انقلاب، وہ بھی باطن کا بھی درکار ہے اور خارج کا بھی درکار ہے. بلا وجہ میں بائنری بنا کے ان کو بھڑائے نہیں، یہ ایک ہی ہیں. اور اس متھ سے بھی نکلیں
کہ یہ صوفی لوگ ہوتے ہیں یہ تو اللہ 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 میں لگے رہتے ہیں۔ اقبال نے ایک شعر کہہ دیا، ہم وہ پڑھی جا رہے ہیں، میں کھٹکتا ہوں دل ازدا میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ تو پچھلے 200 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، جب آپ کالونائز ہوئے تھے 250 سال کی، جن جن لوگوں نے قتال کیا سارے بونافائڈ صوفی تھے۔ سید احمد شہید کون تھے؟ امام شامل کون تھے؟ عبد القادر الجزائری کون تھے؟ مہدی سوڈانی کون تھے؟ امام شامل کون تھے؟ کوئی دکھا دیں جو غیر صوفی ہو۔ تو اس مت کو بھی ایک طرف رکھیے، بلا وجہ میں اس کی انتشار پیدا نہ کریں کہ جی لوگ تزکیے کے تو قائل ہیں لیکن غلبہ دین کے قائل نہیں ہیں۔ غلبہ دین کا آپ کا ایک خاص تصور ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو وہ سبسکرائب نہ کرتے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلبہ دین کو چھوڑے بیٹھے، وہ اپنے طرف سے کر رہے ہیں۔ چوتھی بات کیا ہے؟ وہی اسی کا ایک حصہ ہے، اور وہ ہے کہ عبادات میں اور پھر وہ تحریکیت میں ایک پیدا کر دینا، اور ایک لفظ کو بہت زیادہ ڈیمونائز کرنا بار بار، اور وہ کیا ہے جی پوجا پاٹ، اور پوجا پاٹ کے چکر میں نماز بھی آپ لوگوں کو چھڑوا دیں اور آپ انقلاب کے نعرے نگاتے شروع کر دیں، تو بھائی وہ کون سا انقلاب ہوگا جو عبادات کی توہین کر کے ہوگا؟ اس ٹریپ سے بھی نکلیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، عبادت بھی درکار ہے، سب سے اہم بات ضروری ہے۔ اور کبھی آپ غور کریں تو الٹا ہے، لوگ سمجھتے ہیں عبادت ذریعہ ہے اور غلبہ دین اور خلافت مقصود ہے، قرآن مجید تو کچھ اور کہتا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر۔ عبادات اور اللہ کی بندگی کے جو پرستش کے معاملات ہیں وہ مقصود ہیں۔ حکومت اس لیے درکار ہے نا کہ اللہ کی بندگی سکون سے کی جا سکے، بغیر کسی رکاوٹ کے کی جا سکے، تو انقلاب کی آڑ میں عبادات کی توہین نہ کریں۔ اگلی بات کیا ہے؟ ایک اور چیز جو ہے وہ علم اور ادب ہے۔ وہی بات کہ علم پر بہت شعور بہت آ رہا ہے، شعور ہم پھیلا رہے ہیں، تو بھائی معلومات تو آپ دے رہے ہیں، ادب بھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ علم کے مقابل میں تھوڑے سے ادب کے زیادہ مستحق ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بھائی ایک دور ایسا ہے کہ جس میں فقہا زیادہ ہوں گے اور خطبہ کم ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ الٹ جائے گا معاملہ۔ تو اب ڈیموگوگس کا زمانہ ہے، اب بول بچن لوگوں کا زمانہ ہے، جو آدمی چرب زبان ہے، جو آدمی لسان ہے، وہ باتیں بنا کے اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتا ہے۔ تو معاف کیجئے گا، یہ پائپرز کا زمانہ ہے۔ کچھ پائپ پاپا نے سنا تھا نا، کچھ ایک بندہ تھا وہ بانسری بجاتا تھا، بچے پیچھے لگ جاتے تھے۔ تو آپ کے ارد گرد بہت سے پائپرز پھر رہے ہیں جو آپ کو اغوا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت کے بارے میں ڈر ہے اس شخص کا جو بہت علیم اللسان ہے لیکن منافق ہے، نفاق کا شکار ہے۔ تو ادب کرنا سیکھیں، اور وہی بات کہ ادب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑوں کا ادب، اپنے بڑوں کی توقیر کریں۔ کسی آدمی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ جناب وہ تو میٹرک فیل ہے، میں پی ایچ ڈی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو سن میں مجھ سے بڑا ہے، عمر میں مجھ سے بڑا ہے، وہ قابل احترام ہے، اور باقی جو علم اور باقی ضابط علم اور تقویٰ میں جو بڑا ہے اس کے تو اور فضیلتیں عائد ہو جاتی۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ عشق ہے جو دین کیا ہے؟ طلب میں جلتے رہنا، جو میں نے ابھی بات کی نا، جلنا بھی تو ایک کام ہے نا، بھڑکنا تو نہیں ہوتا ہر وقت، کبھی جلتے بھی رہیے نا، کبھی اپنے نغمے کو سینے میں ذرا تھام ابھی۔ تو کہا ابتدا کیا ہے؟ ابتدا اس کی عشق ہے، آغاز ادب سے ہوتا ہے، اور کہا کہ نوجوانے راچ و بینم بے ادب، روز من تاریک می گردد چشب، جب میں کسی نوجوان کو بے ادب دیکھتا ہوں میرا دن رات کی طرح تاریک ہو جاتا۔ تو اب ادب کیوں نہیں ہے نوجوانوں میں؟ ادب بھی تو سکھائیے نا، شعور بھی دیں لوگوں کو، اور باتیں بھی بتائیں، لیکن یہ بھی کریں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مثال کے طور پہ ایک اور بائنری بنائی گئی ہے، وہی بات میں نے عرض کی نا، خطیب اور فقیہ کی۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اب جیسے فقہ کو بہت ڈیمین کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈیمونائز کیا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ وہی ہے، فقہ اور فکر۔ فکر ایک نیا لفظ بنا لیا ہے جی، ہم تو فکری لوگ ہیں، ہم تو فکری رہنمائی کریں گے۔ مطلب میں طالب علم ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ فکر کا لفظ کہاں سے آیا ہے۔ یہ فکر کا لفظ سارا تصور ہی انگریز کے زمانے سے آیا ہے،
اور زیادہ تر اللہ معاف کرے فکر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، دین سے بھاگنے کے لیے فکر کا لوگ استعمال کیے، تھاٹ، ہم تھاٹ والے لوگ ہیں، اور مطلب جیسے یہ دین کے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں یہ مولویوں سے پوچھ لیا کرو، ہم سے فکری گفتگو کرو، امت مسلمہ کے عظیم مسائل اور جو اس وقت پوری دنیا کو چیلنجز درپیش ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹی ہے اور جناب نان ایشوز ہیں، فرقہ واریت ہے، یہ فقہا کے پاس چلے جاؤ۔ تو فقہا کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا، اور فقیہ تو وہ ہوتا ہے جو میں بس یعنی سیدنا امام ابو حنیفہ نے جو فقہ کو ڈیفائن کیا ہے وہ کیا ہے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، نفس کی معرفت، جو جو چیزیں اس پہ لازم ہیں اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو چیزیں اس کے لیے مضر ہے، تو پورا دین ایک فقہی پیراڈائم میں ہوتا ہے۔ تو بات یہ ایک اور بائنری ہے۔ پھر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ حرف و تصویر کا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، امیج کلچر ہے، اور سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل، معاف کیجئے گا، ہم آہستہ آہستہ، مغرب تو بن چکا ہے، ہم بھی آہستہ آہستہ ایک تماش بین قوم بن چکے ہیں۔ وہ جو ریلز کی بات ہوئی نا، وہ ریل دیکھتے جائیں، میں عرض کرتا ہوں یہ اب نارمل ہے، اتنا مذہبی کانٹینٹ آنا بھی اب نارمل ہے بھائی۔ آپ کو کتنی حیثیت درکار ہے، آپ کو کتنی تعلیم درکار ہے، تو وہ بھی ڈی سینسٹائز ہو گئی نا، اتنا مواد اتنا مواد اتنا مواد، حدیث آ رہی ہے، آیت آ رہی ہے، فلاں کلپ آ رہا ہے، فلاں کلپ آ رہا ہے، اور مطلب ان سب کے اندر بھی معاف کیجئے گا اب زیادہ تفریحی عنصر رہ گئے، یعنی وہی لوگ جو زیادہ آپ کو مزے کرائیں، جو لطیفے سنائیں، جو سلینگز میں گفتگو کریں، ابے تبے کریں، وہ مولوی صاحب بھی وہی مشہور ہے، یعنی وہ کیا ہے، ان کو معلوم ہو گیا کہ کیچ کیسے کرنا ہے لوگوں کو۔ تو تصویر کا جو فتنہ ہے وہ غیر معمولی فتنہ ہے۔ یہ ہمارے استاد احمد جاوید صاحب نے ابھی ایک مجلس میں ہم تھے، وہاں مولانا روم کا ایک شعر سنایا، کیا خوبصورت شعر ہے، کہتے پس نکو گفت آ حکیم کامیار، وہ جو کامیار تھا، سمجھدار تھا، خوش قسمت، حکیم اور دانا تھا، اس نے کیا اچھی بات کہی کہ تو طفلی خانہ پر نقش و نگار، تو طفلی اور خانہ پر نقش و نگار، کہ تو بچہ ہے اور یہ گھر نقش و نگار سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا بجائے خود خوبصورت ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، لیکن ٹیکنالوجی نے اس کے اندر جو خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے، جو ایسٹیٹائز کر دیا ہے، وہ غیر معمولی ہے، وہ چمک دمک بہت زیادہ ہے۔ تو اب معاف کیجئے گا ایک لفظ سخت ہے، لیکن اب ایک نئی چیز ہمارے یہاں آ گئی جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ریلیجس شوبز ہے۔ تو جو ریلیجس شوبز ہے، اور پھر اس کے ذریعے، یعنی جو آدمی جس کو آپ نے کبھی زندہ دیکھا ہی نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی وہ محلے کی مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ ہے کون، کدھر ہے وہ، جو آپ سلمان صاحب نے کہا میں تو اس کو فالو کر رہا ہوں، بھئی وہ کون ہے بھائی، اس کے والدین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے اساتذہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کبھی تم نے اس کو دیکھا ہے، کبھی اس کی فیل لی یا نہیں لی؟ تو یہ جو حرف و تصویر کا فتنہ ہے یہ غیر معمولی ہے۔ اور نئی بات کیا ہے، وہ استناد اور انفراد کا مسئلہ ہے، نئی بات نکالنی ہے، اپچ نکالنی ہے خود سے۔ یہ بات کسی نے نہیں کی پہلے، دین کھڑا ہوا ہے سند پہ، الاسناد من الدین، دین جو ہے وہ اسناد جو ہے وہ دین میں سے ہے، ولولا الاسناد لو شاء ما شاء من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتی تو جو آدمی چاہتا جو کچھ کہہ دیتا، اور وہ وقت آج آ گیا ہے، اب کوئی سند نہیں ہے، اب کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اب کوئی جینیالوجی نہیں ہے، بس جو میرے منہ میں آتا ہے میں وہ کہتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور آخری 10ویں بات ہے، وہ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں ایک تحریر لکھی تھی، علماء اور مصلحین کے فتنے، اس میں ایک، بہت سے سارے بہت اہم ہیں لیکن ایک بہت اہم تھا، ہر دل عزیزی کا فتنہ، ہر دل عزیزی کا فتنہ، سب راضی ہو جائیں، سب خوش ہو جائیں، اس کو بھی اپیز کرو، اس کو بھی اپیز کرو۔ اور یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اندر کولیبریشنز ہوتی ہیں، کس طریقے سے لوگ جڑتے ہیں، اور کیسے جیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ویورز کو حاصل کرنے کا ایک کھیل ہے، وہ کھیلا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کو بلائیں یا آپ فلاں پر گفتگو کریں تو آپ کی وہ ویڈیو، اس کے اتنے جو ہے وہ ویوز آ جائیں گے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ظاہری بات ہے اس دور میں یہ چیز بہت پھیل چکی ہے، اور یوٹیوب ایک ایسا میڈیم ہے، دو بڑے فتنے ہیں، ایک حب مال اور حب جاہ، یوٹیوب نے ان دونوں کی تسکین کر دی، یعنی جاہ بھی کمال کی ہے نا، سٹار بن گئے آپ، کلٹ آف سیلیبریٹی بن گیا آپ کا، اور پیسہ بھی واہ واہ آپ نے کما لیا ڈالروں سے، تو ستے ہی خیرہ ہے نا۔ لیکن پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنب
بِأَفْسَدِ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ۔ دو بھوکے بھیڑیے آپ بھیڑوں کے گلے میں چھوڑ دیں، وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا فساد ان دو چیزوں کا انسان کے دین کے لیے۔ ایک شرف، وہی عزت، جاہ، شہرت، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مال۔ تو معاف کیجئے گا، یہ جو میڈیم ہے یہ مشین ہے اس کی کہ حب مال اور حب جاہ آپ کے اندر پیدا کرتے رہے۔ آخری بات اب اختتامیہ یہی ہے کہ کیا کریں؟ تو بس یہی ہے کہ کام کریں، محنت کریں، جذبے سے کام کریں، لیکن اپنے بڑوں کی توہین نہ کریں۔ ابن عساکر ایک بڑے امام تھے، ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے۔ غیبت سے جوڑا ہے نا، یعنی غیبت، اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو تم، کتنا اچھا جملہ کہا، جو ہے کہا فرمایا کہ لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت خون جو ہے زہر آلود ہوتے ہیں، اگر تم ان کی غیبت کرو گے، ان کو رسوا کرو گے تو بچ نہیں سکو گے۔ تو ہم کوشش کریں، محنت کریں۔ آخر میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہے تھے، چونکہ نوجوانوں سے بات ہے، جاوید سے، کہ غارت گرے دین ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ، دربار شہنشہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ، لیکن یہ دور ساحری ہے، انداز ہیں سب کے جادوانہ۔ یعنی اقبال نے جب کہا تو اس وقت کیا جادوانہ ہوں گے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور سرچشمہ زندگی ہوا خشک، باقی ہے کہاں میں شبانہ، خالی ان سے ہوا دبستہ، تھی جن کی نگاہ تازیانہ، جس گھر کا مگر چراغ ہے تو، ہے اس کا مذاق عارفانہ۔ گھر کا چراغ ہے نا، کوئی پیچھے ایک روایت ہے۔ اور علامہ اقبال کی تشکیل میں کوئی آرنلڈ کا یا اور لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے، میر حسن کا ہاتھ ہے، ان کے والد کا ہاتھ ہے۔ تو کہا کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا غم، تعلیم ہو گو فرنگیانہ، شاخ گل پر چہک ولیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ، وہ بحر ہے آدمی کے جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ، دہکاں اگر نہ ہو تناساں، ہر دانہ ہے صد ہزار دانہ۔ اور اقبال کی ایک نظم ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، اکثر میں پڑھتا ہوں، کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی، طریق ساقی و رسم قدو بدل جائے۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ بہت شکریہ۔